سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، اس وقت میں نے حضرت شاہ صاحب کے بیانات سے اور مولانا بیگ صاحب کی تعلیمات سے جو استفادہ کیا ہے، معلومات میں بڑا قابل قدر اضافہ ہوا ہے، اور دل چاہ رہا تھا شاہ صاحب مزید ارشاد فرمائیں، بیگ صاحب مزید ارشاد فرمائیں، اب ان کی باتیں سنیں۔ اور یہ انصاف نہیں ہے کہ کسی شخص کی محنت کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا۔ اس وقت یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے بیانات میں جان ہے، پتہ چلتا ہے کہ کل جس اسٹیشن پہ ان کی گاڑیاں کھڑی دیکھی ہیں اب وہ اسٹیشن آگے نکلا ہے۔ اب ان کی اطلاعات میں ایک تازگی ہے، ایک عمدگی ہے، ایک نئی جان ہے، نئے حوالہ جات ہیں، نئے سورسز ہیں، نئے پہلو ہیں۔ تو اس سے میں نے تو کافی استفادہ کیا۔ پتہ نہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، مگر حقیقتاً میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور اب تھک گیا ہوں۔ تو اگر میں تھک گیا ہوں تو آپ یقیناً تھک گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ بخوشی اجازت فرمائیں تو میں دعا پر اس مجلس کا خاتمہ کر دوں۔ میں تکلف سے نہیں کہتا، میں سچی بات کہتا ہوں۔ جو باتیں ضروری تھیں، جو شہادت سے ماڑے منہ اگر رکھی تو پریکٹس کر دوترا ہے جیسے دیا کدے کچھ انگل دے کدے دعا دے، وہ دو بندے اور صدیاں نا یار کو ہے کہ جائے اس کو فکس کرو۔ انہیں ساری زندگی دماغی کام کیتا ہے، کدے بے وقت مکھی بھی اٹھ رہا تھا تو بڑا ناخوشگوار اثر ہونا دماغی کام کرنے پر آدمی ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بھی
نبی کریم علیہ السلام کے آل بیت اطہار کے فضائل کا بھی بہت اچھی طرح جائزہ لیا گیا. تاریخی واقعات کو بھی نئے پہلو سے اپروچ کیا گیا، اور جو اعتقادی خرابیاں دور حاضر نے تاریخی تجسس سے پیدا کی ہیں ان کی بھی مناسب تردید ہو گئی ہے. یہ موٹے موٹے پہلو ہیں واقع شہادت کے کہ فضائل آل بیت کیا ہیں، تاریخی واقعات کیا ہیں، ان کے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ ساری آ گئی ہیں. اور پہلے امید ہے کہ ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارمان نکالے ہوں گے، اور ہمارے شعراء کی زبان پر بھی عقیدے کا بہت رنگ ہوتا ہے، تاریخی واقعات پر تبصرہ ہوتا ہے، اور ان کے ذوق کی جو اپنی آفرینش ہے اس کی اسٹیمپ بھی اس پر ہوتی ہے. بعض وقت اصل واقعات کی شکل بگڑ بھی اسی وجہ سے جاتی ہے کہ اپنی ذاتی سوچ کی اسٹیمپ جب اوپر لگتی ہے تو پھر بات کچھ اور کی اور بن جاتی ہے. اس طرح کچھ خرابیاں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال آپ نے ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی سے بھی استفادہ فرمایا ہوگا. اگر میں ہوتا تو میں بھی استفادہ کرتا، مگر اب میرے پاس کوئی 8:35 بج گئے ہیں، اگر میری گھڑی غلط نہیں ہے تو 8:30. آپ کی گھڑی پیچھے کی طرف چلتی ہے. ساری ماں کو دریائے روڑی گئی نا تو لوگ لوڑن لگے، وہ خود لوڑیا تو وہ بننے پاسے لوڑن تو وہ جاؤ جسی ماں سی اپنے پاسے لوڑا ہے. اس آگے وہ روڑی تو بننے پاسے کچی نہ کھائے ماؤ کسی دی گل کرنے کی عادت نہیں سی، یہ روڑی تو پٹھے ہی پاسے گئی ادھر گئی اس کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی آپ کی ایکسرسائز ہو چکی ہوئی، میں اگر تقریر پر آپ مجھے مجبور بھی کریں گے تو بہت مختصر وقت میں بات کرنا ختم کرنا. جی جی انما یرید اللہ، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں. اور آسان لفظ میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا صرف اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے. انما یرید اللہ یہ قصر فعل علی الفاعل ہے، یہ صرف اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ قواعد عربیہ میں جو بلاغیوں کی بولی ہے اس میں قصر کہتے ہیں کسی مفہوم کو کسی خاص شخص یا شے کے اندر بند کر دینا. کیا طریقہ اس کا ہوتا ہے؟ اس شے یا اس مفہوم کی سب سے نفی کر کے ایک کے اندر بند کر دینا. یہ بلاغیوں کی زبان میں قصر کہلاتا ہے، نحویوں کی زبان میں حصر کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا اور کسی کی بھی مرضی، کسی کا ارادہ نہیں تھا، یہ صرف میری اپنی مرضی، میرا اپنا ارادہ ہے. کیا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. بڑا خوبصورت ترجمہ ہمارے سنی علماء نے کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاکیزگی کو تم سے دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تاکہ لہو کے نجاست ان سے تسلیم نہ ہو کہ یہ کہ پہلے معاذ اللہ پلید تھے تو پاک کیے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو پیچھے ماضی میں ایسی تقاریر یہاں ہوئی ہیں کہ پاکستان سے بعض بزرگ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اگر پہلے پلیدی نہیں تھی تو پاک کس کو کیا ہے. انہوں نے اپنا کرتا پکڑ کے کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کو صاف کرو، پاک کرو. تو وہ مجھے کیا لگا ہوا ہے اس کو، اگر کچھ نجاست نہیں لگی ہوئی تو یہ میرا جملہ مومل بنے گا کہ اس کو پاک کرو. یہ کہنا کہ پاک کرنا اقتضان دلالت کرتا ہے کہ پہلے ناپاک تھی کوئی چیز، نجاست ان سے لگی ہوئی تھی. یہ کیا نجاست تھی؟ فخر و تکبر کے بت تھے ان کے دماغ میں. مفسرین کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے آل البیت سے صرف حضور کی ذات مراد ہے. اگر صرف حضور کی ذات مراد ہو تو پھر یہ لازم آتا ہے
کہ معاذ اللہ سرکار کی ذات میں یہ ناپاکیزگی پائی گئی ہو جو خالصتاً کافرانہ عقیدہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن پر چادر ڈالی، جن کو آل کسا کہتے ہیں، سرکار نے ان کے اوپر چادر ڈال کے تو فرمایا اور اپنے اوپر بھی چادر ڈالی، اس کا مطلب میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں۔ اور بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کی آخری سے پہلی حدیث جس میں حضرت امام حسن اور ایک روایت کے مطابق امام حسین کے منہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات واجبہ یعنی عشر کی کھجور منہ میں ڈالی ہوئی انگلی ڈال کے نکالی۔ یہ بات تو آپ نے مشہور سنی ہوئی ہے، لیکن اس پر جو اصل متن ہے نا حدیث کا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انا آل محمد، شاہ صاحب یہ تدریس کی بات ہے۔ ان نا کے بعد جو اعلیٰ کا اعراب ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ ان نا کے اندر جو متکلم مال غیر کی ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہو ہے، اور اعلیٰ یہ اس کا بدل ہے۔ سرکار کا یہ فرمان ہم جو آل محمد ہے، مطلب یہ کہ ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملایا، کہ یہ بھی آل محمد ہے، میں بھی آل محمد ہوں۔ یعنی کسی طرح اس مفہوم سے سرکار کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کہنا کہ اس وقت کوئی ناپاکیزگی تھی، اس کے دور کرنے کو کہا کہ تاکہ تم سے ناپاکیزگی دور کر دے، پھر ان لوگوں نے ترجمہ میں کتنا احسان کیا، تاکہ تم سے ناپاکیزگی کو دور رکھے، تاکہ ناپاکیزگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا یہ ہمارے سنی علماء کا ترجمہ ہے۔ سرکار کا یہ فرمان ہم جو آل محمد ہے نا، لا ناکل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اس پر حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری اسی مقام پر لکھا ہے، کہا یہ فصل ہے آل محمد اور غیر آل محمد میں، جس پر صدقہ مباح ہے نا وہ آل محمد نہیں ہو سکتا۔ اس پر لگا کسی صحابی پر صدقہ ممنوع نہیں تھا، یہ افراد جن پر صدقہ حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد صرف یہی ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب جناب ان کا یہ کہنا کہ ناپاکیزگی، تمہارا ہی ترجمہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں، تاکہ تم سے ناپاکیزگی کو دور فرمائے، تاکہ تمہیں پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اگر تم اس کے معنی یہ کرتے ہو کہ کوئی ناپاکیزگی تھی، غلط ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جس وقت کوئی آدمی وضو پہ وضو کرتا ہے وہ جائز ہے ناجائز؟ اگر وضو پہلے سے موجود ہے تو پھر وضو کیا کرتا ہے؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، پاکیزگی کے کئی درجے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے نزدیک ہماری نیکیاں گناہوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اے محبوب کبریا، تمہاری عظمت کی معراج کو کون کوئی پرکھے؟ یہ جو عام سوسائٹی کی نیکیاں ہیں ان کی وہ کلاس نہیں بنتی، اگر تمہارے دفتر میں رکھ کے ان کو پرکھا جائے تو یہ تیرے لیے گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، ہم ان سے تمہیں بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ نماز کے اندر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اے دن الصراط المستقیم، مولا کریم مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس وقت ایک آدمی بازو سے پکڑ کے جھٹکے پوچھے اس وقت کس راستے پر ہو؟ بے شک نماز سیدھا راستہ نہیں ہے، اور کو جانے دیجئے۔ سرکار بھی کہتے تھے کہ نہیں، یہ پڑھتے تھے کہ نہیں اے دن الصراط المستقیم؟ سرکار سے کوئی پوچھے یا رسول اللہ، جب ہدایت موقوف ہے آپ کی پیروی پر، آپ کس ہدایت کی درخواست کر رہے ہیں؟ کہا ستاروں سے آگے جہاں اور ابھی عشق کے امتحان اور۔ آج کے حالات میں جو بحث عام علماء کے ہاں چلتی ہے اور پوری دنیا میں ہے، اس میں یہ ہوتے ہے کہ جناب سید کے جب تک اعمال پوری طرح ٹھیک نہ ہوں وہ سید ہی نہیں ہوتا۔ یہ بول چال میں لوگ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اچھے اعمال ایک ایسی چیز ہے جو نبی کے لیے بھی
حسن ہے. سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. سید بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ بیٹا مانگا ہے نا. رب هب لی من الصالحین. مولا کریم مجھے نیک بیٹا تھا. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ. میں ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، لیکن وہ صرف نام کا بیٹا نہیں ہوگا، کس خوبی کا مالک ہو؟ کَسَیِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس نے عمل تو ایک چیز ہے جس کی ضرورت تو عام سوسائٹی سے لے کر کے نبیوں تک کے لیے ایک حسن ہے، مگر یہ شرط قرار دینا جب تک اس کے اعمال اچھے نہ ہوں اس وقت تک وہ سید ہی نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں اگر صحابی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو پھر ساری کائنات کے ولیوں سے صحابی افضل ہے، اعمال بے شک اچھے نہیں. ایک سوال ہے علماء کرام سے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر زنا کی حد لگنے لگی اس سے پہلے میں پوچھتا ہوں وہ افضل ہیں یا ولی افضل ہیں؟ حد نہیں لگی ہوئی. وہ گناہ اس کی سزا بھی انہیں نہیں ہوئی، اس سے پیشتر اس گناہ کے ہوتے ہوئے وہ افضل ہیں یا ولی افضل ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے ولیوں سے وہ صحابی افضل ہے. یار گنہگار ہو کے بھی، مستوجب سزا ہو کے بھی پھر سارے ولیوں سے افضل ہے. میں پوچھتا ہوں اگر صحابی کے لیے صلاح عمل صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں جو صرف پاس بیٹھا ہے، اولاد رسول تو وہ جو جزو رسول پاک ہے، اس کے لیے یہ شرط کیوں ہے جب تک کہ بخاری شریف کے متن کے ایک مشہور حدیث غالباً 3-4 مرتبہ میں نے مینچسٹر کے سٹیج پر پڑھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ ما عادت لہا. بیان میں نے 3-4 مرتبہ یہاں کی ہے لیکن آج اس کے ایک نئے پہلو پر گفتگو ماں عادت لہا، اس کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. کپلا نہیں تیلاد کرنی پھرنی میلا میلا تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ عرض کیا ماں عادت لہا واسحابی، تیرے حسن مزاج کی داد دیتا ہوں. کیسا تیرا شعور بالغ ہے. بلوغت فکر صحابہ کی ایک معیاری حقیقت ہے. کہتے ہیں ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، کچھ صدقے زیادہ نہیں دیے. مطلب میں عمل کے اعتبار سے اس سٹینڈرڈ کو کوالیفائی نہیں کرتا، میں وہ کنڈیشن ساری کمپلائی وتھ نہیں کرتا جو قیامت کے لیے چاہیے. لیکن ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. اب سرکار نے کیا جواب فرمایا؟ یہ نہیں فرماتے چونکہ تیرا عمل کافی نہیں ہے اس لیے تو صحابی نہیں ہے. فرمایا گھبرا نہیں. کیوں؟ المرء ما من احب. ان کا عمل تو کچھ اچھے نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا چونکہ سنت کو تو پوری طرح اپناتا نہیں اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے، تیری نمازیں پوری نہیں اس لیے تو جھوٹا صحابی ہے. تیرا عمل جو ہے وہ پورے معیار پہ پورا نہیں اترتا اس لیے تو پورا صحابی نہیں ہے. اعمال کی کوتاہی کے ہوتے ہوئے پورا صحابی ہے کہ نہیں؟ سرکار فرماتے گھبرا نہیں. المرء مع من احب، ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے پیار ہوگا. اچھا اب صحابی کیوں سرکار کے ساتھ ہوگا؟
صرف پیار ہے. کس کو؟ صحابی کو. لیکن سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کل کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے پیار ہے وہ فاطمہ ہے. تو جزو کا جزو دو برتو جز ہوتا یارو. پنجابی کے لوگ بڑے ساتھی کافی بیٹھے جی کہتے دوترے کی مارا تو نانے تڑا تیو نہ لونا ہونا دوترے نہ لونا ہونا نہیں پتا خبر میں نہیں دوترا شدو اور مولا کو لا پیارا خاتون جنت کئی مرتبہ حضرت امام حسین سے حضرت امام حسن سے کوئی جسمانی تشدد کرنا چاہا سرکار مانے آئے. انہوں نے کہا کیوں ان کو ساتھ تشدد کرتی ہے؟ یعنی سیدہ خاتون جنت جو سب سے پیاری ان کو ڈانٹا. اس کا مطلب آئندہ خاتون جنت کی اولاد کو سرکار خاتون جنت کے ذریعے سے اتنا پیارا سمجھتے ہیں اس کے پیار کی مثال ہی نہیں ہے. تو پھر صحابی تو صرف سرکار سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے نا. تمام اولاد رسول سرکار سے بھی پیار کرتی ہے اور سرکار بھی ان سے پیار کرتا ہے. اب بتاؤ جو صرف پیار کرے سرکار کے ساتھ ہوگا تو جو آل بیت ہے وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ ترمذی شریف حضرت مولا مرتضی راوی اخذ بید الحسن و بید الحسین. حضور نے حضرت امام حسن کا ہاتھ بھی پکڑا امام حسین کا ہاتھ بھی پکڑا اور فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو میرے ساتھ بھی پیار کرتا ہے ان دونوں کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے اور ان کے ماں باپ سے بھی پیار کرتا ہے جس کلاس میں میں ہوں گا اس کلاس میں وہ ہوگا. اب بتاؤ یہ شرط بتلائی اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہوئی ہوں گی؟ اگر ایک امتی صرف ان سے پیار کی وجہ سے سرکار کی کلاس میں جائے تو بتاؤ جن کو سرکار گود میں لے کے کہیں ان کا پیار میرا پیار ہے ان کی ذات کہاں ہوگی؟ یہ جو حدیث پیش کی ہے اس میں صحابی کا سرکار سے پیار ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں کہا میرے ساتھ تو پیار بڑی چیز ہے میری اس آل بیت کے ساتھ بھی پیار کرے گا تو صرف بخشا نہیں جائے گا میرے والے کلاس میں ہوگا. کوئی حدیث ہے پتہ نہیں یہ پکی ہے کہ نہیں. حدیث تو پکی ہے لیکن اگر قرآن مجید کی آیت پیش کر دو تو پھر آیت بھی پکی نہیں کوئی ٹاکے نہ بکریاں چرانے والا پالا ساتھی سا نا. یہ پالے بڑی غیرت والی قوم ہے. یہ لگی گجر برا گجرات کی بادشاہی انہوں نے سے. ہاں یہ بڑی جرنیل قوم ہے کلنے لی قوم. ہاں شیروں نے گلے پہنے اور سرکار بغداد کے ماننے والے لوگ ہیں. بکریاں نہ جھگڑا پہ گیا تو کہا مارو چاڑو بکریاں حدیث نہ ثابت ہے. کیا بات ہے 40 بکریاں سنیا مولوی جو گھر پکی کرنا جڑا حدیث آنا مارو چارو بکریاں حدیث نہ. چلو اگر حدیث میں کوئی سمگلنگ کا تمہیں ڈر ہے آیت پیش کرتے تھے پھر کیا کرو گے؟ قرآن مجید کہتا ہے الذین آمنوا واتبعتهم ذریاتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. میں آپ سے اچھی پڑھی ہے الحمدللہ بے شک. والذین آمنوا واتبعتهم ترکیب ناوی اس کی بڑی خاصی مشکل ہے. اے بڑا مزہ ہے نا. ایم اے پڑھیا تو کہ پتہ نہیں فاعل کیس کیا اگلے دن مفعول کیس کیا. پی ایچ ڈی پڑھیا تیری پتہ بدل مبدل منڈے ہونی ترکیب کیس واسطے ہونی. یہ بندہ آنا نا میں پی ایچ ڈی پڑھے گا تو پاسا ہوتا تھا وہی تو پر بھی رام کا ہمارے اسے تو آنڈر کرتے نہیں پتہ جو ہے آنا جانتے سے کتیا کوئی نہیں.
یہ جو درس نظامیہ کا قائل نہیں کہ درس نظامیہ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں. جو کہتے ہیں درس نظامیہ پورا نہیں پڑھتے، انہوں نے درس نظامیہ کو کتاب پڑھی ہوئی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے کہ درس نظامیہ کا ایک لفظ مشہور ہو گیا ہے. بغداد میں جو درس نظامیہ تھا اس کا سلیبس اور تھا، وہ درس نظامیہ اور وجہ سے کہلاتا ہے. یہ کسی دوسرے وقت میں عرض کروں گا، جب کبھی علماء کا کھڑا ہوا تو بتائیں گے کہ اس کورس کی وجوہات کیا تھی، اس کا درس نظامیہ کیوں نام تھا. اور جو ہندوستان میں درس نظامیہ اس کا کورس بھی اور ہے، اس کا وہ نظام الدین بھی الگ ہے. ہم نے وہ ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں علماء دیکھے ہیں، خدا کی قسم آج دل چاہتا ہے ان کی گردرا کو چومیں. امام تھے اپنے وقت میں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے فن کا امام. ان لوگوں کو جیسا ہم نے کوئی بندہ نہیں بعد میں دیکھا. وہ بندگان خدا وہ تھے جن کو دیکھ کے خدا یاد آیا، جن کی بات میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، سچائی جب واضح ہو جائے جھک جاتے تھے. طالب علم سے کوئی صحیح بات پتہ چل گئی کبھی نہیں کہتے تو طالب علم تجھے کیا پتا، کہتے ٹھیک کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترکیب ناوی اس کی بڑی مشکل ہے یاد کی. یہ سورہ طور ہے. ہاں، الذین آمنوا، یہ مبتدا ہے صلہ موصول مل کے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. واتبعتهم ذریاتهم بإیمان، اس میں دو قرأتیں ہیں، ذریتهم بإیمان اور ذریاتهم بإیمان. ان کی اولادوں نے، چونکہ اس میں جنس ہے، اگر جمع نہ بھی بنا جمع پھر وہی ہے. اس میں جنس کا اطلاق کثیر، قلیل، اعلیٰ، ادنا، گھٹیا، بڑھیا سب پر یکساں طور پر آتا ہے. یہ کلی مشکک ہے، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہے اس میں جنس ہے. اور ان کی اولادوں نے عقیدے میں ان کی پیروی کی. ایمان کا ترجمہ سبحان اللہ. عقیدے میں، ایمان میں عقیدہ صحیحہ کا نام ہے نا، عقیدہ ایمان، عقیدہ صحیحہ میں ان کی پیروی کی. اب یہاں سے اس کی خبر شروع ہوتی ہے. یہ عطف معطوف مل کے صلہ بنتا ہے الذین کا. الذی بمع صلہ، الذین بمع صلہ خیش، یہ مبتدا بنتا ہے. الحقنا سے اس کی خبر بنتی ہے. ہم ملائیں گے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ، اور ان کے عملوں میں سے کوئی کٹوتی نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے، ان کا ایمان آل حق کے نزدیک ایک مصدقہ حقیقت ہے. ان کی اولاد میں سے جس شخص نے ان کے عقیدے میں پیروی کی، آل سنت کا عقیدہ کیا اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا. اس کے اعمال کی کمی کے ہوتے ہوئے اس کو اٹھا کے صدیق اکبر کی اولاد کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا، اور صدیق اکبر کے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی. بات پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ میں یہ پیر زاہد حسین شاہ صاحب، دوسرے علماء کرام، بڑے بڑے ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن کا سایہ عاطفت کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں. ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. کوئی گفتگو کرنا چاہے گا مجھے کوئی گریز نہیں ہوگا. ہاں، یہ ان کے ساتھ ملائے جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، ان کا ایمان آل حق کے نزدیک ایک مصدقہ حقیقت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد اعمال کی کمی کے ہوتے ہوئے بھی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ملائی جائے گی. کیوں؟ کہ انہوں نے عقیدے میں ان کی پیروی کی. ایک بات درس نظامیہ کے ہاں بڑی مشہور ہے، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. یہ کس نے کہا تقلید نہیں ہوتی؟ عقیدے میں تقلید اس کے لیے واجب نہیں جو خود صاحب صلاحیت ہے. ایمان کی دو قسمیں، ایمان تحقیقی، ایمان تقلیدی. خود بھی نہ جانتا ہو، تقلید بھی نہ کرے، تو پھر گرو نانک کی گھنٹی لے کے بجائے گا. آپ کو اکھیاں میں نظر نہیں ہے نا، تو اکھیاں والے پیچھے بھی نہیں ٹرنا. تو پھر قرآن نے کہا نا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ان کی اولادوں نے ایمان میں پیروی کی. ایمان عقیدہ ہے. ہاں، عقیدہ عقائد میں پیروی کی. معلوم ہے عقائد میں تقلید ہے، واجب اس کے لیے ہے جو خود نہیں جانتا.
اور جائز اس کے لیے جو خود جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن میرے بزرگ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے تھے. ثابت تو ہوا نا کہ ایمان میں تقلید ہے، عقیدہ صحیحہ میں تقلید ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عثمان کا ایمان ایک مصدقہ حقیقت ہے. ان کی اولاد کے لوگ بلا لحاظ اعمال کے حضرت عثمان کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت حیدر کرار کی غیر فاطمی اولاد جو سید نہیں کہلا سکتی. ہاں، یہ بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی شریف کے اندر لکھی ہے. صرف اولاد فاطمہ سید ہے. مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الکلام المقبول فی طہارت نسب آل رسول، اتفاق سے وہ میرے پاس موجود ہے اس وقت، اس کے اندر لکھا ہے اولاد فاطمہ کے سوا مولا مرتضیٰ کی کوئی اولاد سید نہیں ہے، اور قیامت تک صرف حضرت حسن و حسین کی اولاد میں جو نسب چلے گی وہ سید ہے. کیونکہ بیٹیوں کے ذریعے سے نسب نہیں چل سکتی، بیٹوں کے ذریعے سے نسب چلتی. یہ بات بھی انہوں نے بالوضاحت لکھی ہے. جناب حیدر کرار کی غیر فاطمی اولاد حضرت حیدر کرار کے ساتھ اٹھے گی بلا لحاظ ان کے عمل کے کہ عمل ان کا کیسا ہے. عقیدے میں اگر جناب مولا مرتضیٰ کی پیروی کی ہے تو جس کلاس میں جناب مولا مرتضیٰ ہوئے اسی کلاس میں ان کی اولاد ہوگی. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ غیر فاطمی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل بنی ام اسبتہم لابیہم الا ولد فاطمہ. اور ایک روایت میں آتا ہے ما خلا ولد فاطمہ ولد فاطمہ ولد فاطمہ. 3 اعراب ہیں اس کے، کیونکہ یہ ما ادا ما خلا ان کے 3 اعراب سمجھے جاتے ہیں. اگر ان کو مانا جائے ماضی کا صیغہ تو اس کا بعد فاعل تسلیم ہوتا ہے، اور اگر اس کو اللہ کے معنی میں قائم مقام سمجھا جائے تو ناصب ہوتا ہے. اگر جاروں میں سمجھا جائے باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا رب خاشا من عدا فی ان الا حتا الہ. بڑی مدت کی بات. یہ قانون ہے، یہ کوئی مہینے بھر کا سبق ہے. یہ باؤ تھاؤ کاف لام واو منزو مسخلا رب خاشا من عدا فی ان الا حتا الہ. عامل اندر ناب صد باشد چنی فرمودہ اند شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا. اس دن مدنی صاحب پوچھ رہے تھے نا وہ من بمانے مثل کے جو ہے یہ کہاں ہے. پھر میں وہ اس وقت ان کو میں نے کہا میں تھکا ہوں آج تو وہ جب جتنے بھی حوالہ جات پوچھا کرتا اس وقت نکال دیا کرتا ہوں. اس دن بہت تھکا ہوا تو میں نے کہا یہ آپ کا ادھار ہے، بعد ملاقات ہوئی. لیکن بعد میں چین نہ آئے تو صبح سے پہلے پھر میں وہ دیکھ کے دیکھا. اس کا ناویوں کے نزدیک اس من کا نام ہے نام من تجرید، جیسا کہ رأیت من زید اسدن. ہاں رأیت من زید اسدن، میں نے زید سے شیر دیکھا. یعنی زید شیر کی معنی تمثیل کے لیے آتا ہے. یہ جو فن ہے نا یہ پڑھنے ضروری ہوتے ہیں. اگر یہ نہ پڑھے جائیں آدمی غلطی کھاتا ہے. جیسا کہ ایک آدمی نے عربوں سے سنا کہ النار فی الشتاء خیر من اللہ ورسولہ، کہ موسم سرما میں آگ جو ہے خدا اور اس کے رسول سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. ان کا پاگل یہ کفریہ کلمہ ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب یہ آپ سمجھے نہیں ہے، یہ من قسمیہ ہے. من اللہ ہے کہ معنی ہے اللہ کی قسم اور اس کے رسول کی قسم. اللہ اس کے رسول کی قسم آگ بہت اچھی لگتی ہے. یہ من قسمیہ ہے، اسے وہ من تمثیلیہ ہے. تو عرض خدمت ہے جس وقت اس کو مانا جائے حرف جار تو پھر ولد پڑھا جائے. ولد فاطمہ سوائے اولاد، ہر شخص کی جو اولاد ہے نا اس کی جو پگڑی کا رشتہ ہے اس کے باپ کے ساتھ تسلیم ہوتا ہے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے. فانا عصبتہم فانا اسبتہم فانا اسبتہم، یہ تینوں تلفظ صحیح ہے. لیکن اسبہ زیادہ، کیونکہ یہ مسئلہ ہے قانون وراثت کا. قانون وراثت میں اسبہ آتا ہے، یہ سراجی وغیرہ شریفی وغیرہ اس میں لفظ اسبہ سے یہ بحث آتی ہے. تو میں ہوں ان کا پگڑی کا رشتہ دار. جدی اے ماڑے جدی ہے جنہ رشتیاں وچ پگڑی نہ رشتہ ہے، مردہ نہ رشتہ، زنانی نہ رشتہ نہ ہے، انہاں کی اسبہ بگا نہ رشتہ. جڑا زیرہم جس نے رشتے وچ مرد نہ رشتہ علم ہے، عورتوں نے ذریعے نہ ٹورا ہے، ماسیاں مسیر وغیرہ وغیرہ، یہ کہلاتے ہیں ذوی الارحام. تو سرکار نے فرمایا ہر بیٹے کی اسبیت یعنی اس کا اسبہ، اس کے پگڑی کے رشتہ دار اس کے باپ کی طرف سے چلتے ہیں، سوائے اولاد فاطمہ کے
کہ فَأَنَا عُصْبَتُهُمْ، میں ان کا پگڑی کا رشتہ دار، ان کا نسب مجھ سے جلتا ہے۔ اس لیے سید نعیم الدین مراد آبادی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو حاشیہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے ترجمے پر، جہاں آپ کے پاس موجود ہوگا نکال کے دیکھیں، اس جگہ یہ جہاں تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، واحدہ کے نیچے 2 نمبر دیا ہوا ہے، اس پر دیکھیں وہ بحث کرتے ہیں کہ اولاد آدم جو ہے اس سے اتنی دنیا بن گئی ہے، آدمی سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ ایک آدمی سے اتنے چلے ہیں۔ انہوں نے اس میں مثال پیش کیا ہے، ان کا دیکھو سید صرف حسن و حسین سے چلے ہیں، تو آج دنیا بھری ہوئی ہے سیدوں سے۔ اگر جانب ماضی ان کو سیدوں کو ٹریس کیا جائے تو ان کا شجرہ حسن و حسین پر ختم ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ علی پر ختم ہوتا ہے۔ سمجھے بات؟ یہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور پہلے اعلیٰ حضرت کی بات بھی بتا چکا ہوں، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، اور مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں الکلام المقبول کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سوائے اولاد فاطمہ کے سید کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو قرآن مجید نے کہا الذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو ان لوگوں نے دولت ایمان پائی ہے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہے، بلا لحاظ ان کے عمل کی جو کمزوری ہے اس کو نظر انداز کریں گے، بیٹوں کو اٹھا کے باپوں کے ساتھ ملائیں گے، اور جس باپ کے درجے میں ان کو لے جائیں گے ان کے اعمال سے کٹوتی کچھ نہیں کریں گے، ان کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو جس طرح صدیق اکبر کی اولاد صدیق اکبر کے ساتھ ہوگی، فاروق اعظم کی اولاد فاروق اعظم کے ساتھ ہوگی، اور اس پر اعمال کا لحاظ نہیں ہوگا، بلکہ کلاسز بناتے وقت عقیدہ دیکھا جائے گا، عقیدہ وہی ہے جو ان کا تھا، عقیدے کی بنیاد پر ان کو باپوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اس وقت میں پوچھتا ہوں اولاد فاطمہ جب اولاد مصطفیٰ ہوئی اور انہوں نے عقیدے میں خاتون جنت کی پیروی کی اور نبی کریم علیہ السلام کے عقیدے کی پیروی کی، تو اٹھا کر ان کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اب مجھے سوچ کے بتلاؤ جو تم نے عمل کی کنڈیشن لگائی ہوئی ہے یہ کہاں سے لگائی ہے؟ بھلے ایک اچھی چیز ہے، ہر انسان کو اچھا عمل کرنا چاہیے، سیدوں کے لیے تو یہ نہایت بری بات ہے، باقی لوگوں کے مقابلے میں یہ بات ان کو زیادہ بری لگتی ہے، بہت نامناسب لگتی ہے ان کے لیے کہ وہ اولاد رسول ہو کر کے اعمال میں کھوٹے ہوں، مگر یہ کہ امت فیصلہ کرتے وقت یہ پیمانہ رکھے صحابی کے لیے یہ شرط نہ ہو۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے علماء تک ہے، صوفیاء تک ہے، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں یہ جی بزرگوں کی اولاد ہے، یہ عقیدہ بوگس نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے۔ اعمال کی کمی کے ہوتے ہوئے یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، قلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کبرویہ، اویسیہ، یہ جتنے بھی سلسلے اولیاء اللہ ہیں، ان کی اولادوں کے لوگ اعمال کی کمی کے باوجود جو ان کا کوئی بڑا ہے نا اس کی وجہ سے ان کو ان کے درجے میں پہنچایا جائے گا۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار بزرگوں کی اولاد ان سے مت چھیڑو۔ اسی بنیاد پر ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اولاد کو بھی برا بھلا کہنے سے جب تک کہ کفر تک وہ نہ پہنچ جائیں آپ گریز کریں۔ کیوں؟ کہ ان کو اٹھا کر کے صحابہ کے ساتھ لے جایا جائے گا اگر عقائد کی ان میں برائی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اور سنیوں کا عقیدہ سمجھو کتنا فاضل ہے، جس وقت صحابہ کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بھی اس آیت کو استعمال کرو نا۔ یہ ایمانداری نہ ہوگی کہ صرف سیدوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، بلکہ جتنے بھی ایماندار لوگ گزرے ہیں ان کی نسلوں کو ان کی وجہ سے ان کے ساتھ ملایا جائے گا، اور جو مورثان اعلیٰ ہیں، جو ان کے جو انسیسٹرز ہیں جن سے وہ نسلیں چلی ہیں، ان کے اعمال سے کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ عقیدہ اور معاملہ سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر جان کتنی ہے؟ اب وہ جو شاہ صاحب فرما رہے تھے اور کتنے حادثات دنیا میں گزرے ہیں لیکن اہتمام سے منایا نہیں جاتا، اس کا حال دریافت کرنے کے لیے خود جو وہ حدیثیں ابھی احد کے حدیث احد پیش کی ہے، جب سرکار نے اس کو اس سے رقص کرتے ہوئے پایا تو سرکار نے ایڑی ماری کہ اے احد رک جا، ما علیکا الا نبی و صدیق و شہیدان۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پہاڑ کو کہنا مت ایسے کر، کیا مطلب نکلتا ہے؟ اتنے بزرگ تجھ پر بیٹھے ہو پھر تو ایسا کرتا ہے؟ سمجھو بات؟ یہ چانس تیرے لیے نہیں ہے، پہاڑ تو پہاڑ صحیح، لیکن صدیق اکبر کے وزن کو تم نے محسوس کرنا ہوگا، فاروق اعظم کی عظمت کو محسوس کرنا ہوگا، عثمان غنی کے
کی عظمت کو تم نے محسوس کرنا ہوگا. یہ وجہ ہے جو کہتے ہیں بزرگوں کی محفل میں گھٹیا کام مت کیا کرو, بے پرواہی مت کیا کرو, گستاخی مت کیا کرو. کہا تو پہاڑ ہے, تو غیر مکلف ہے, ڈیوٹی فل نہیں ہے, مگر کہاں پہ تجھ پر نبی بیٹھا ہوا, تجھے پتا نہ بیٹھا ہوا کون ہے, تجھ پر صدیق بیٹھا, تجھے پتا نہ کون ہے, اور دور حاضر کے بت تجھے کہتے ہیں تو صدیق اکبر کے وزن کو کیوں محسوس نہیں کرتا. پہاڑ ان کی عظمت کو پہچاننے کے پابند ہے, تو انسان ہو کر کے کیوں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. لیکن بات جو حضرت شاہ صاحب نے کتنے تاریخی واقعات, کتنے علمیات گزرے ہیں, کتنے جان کا اور رکھ لو. جب حضرت عثمان شہید ہوں گے تو یہ مٹی خون بن جائے گی, مٹی لے کے رکھ لو. جس حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گی. امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی لے کر کے کیوں رکھ لی؟ اللہ, تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مجھے مشکل پیش آتی ہے. جب بات کہتا ہوں نا تو پھر آپ کو اتنا فاصلہ پڑ جاتا ہے کہ آپ اپنی روڈ کو کراس کر کے دوسری طرف جانے تک ایک پل چاہتے ہیں. توجہ کرو, یہ دونوں شہادتیں ہی تو تھی نا, یہ کوئی پیار کے بوسے تو نہیں تھے, خنجروں سے ان کی شہادت تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا گیا تھا, اور 12-13 آدمی یک وقت بہت بری طرح سے قریب موت کر دیے گئے تھے. بعد میں اس نے اپنے خطرے کو محسوس کر کے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے دردانہ حملہ ہوا. سرکار کا یہ فرمانا کہ اے عثمان پہلا قطرہ تیرے خون کا اس پر گرے گا, اس کو علامہ قسطلانی نے محب الدنیا میں باب الاخبار عن الغیوب کے اندر یہ حدیث کو نقل کیا ہے. سرکار نے اس کو انگلی پکڑ کے, اور یہ مولانا کو اچھی بات سوجی ہے کہ اس وقت قرآن مجید ورقوں میں بند نہیں تھا, تو انگلی کہاں پکڑ کے رکھی ہے؟ تو اس وقت کسی نہ کسی سٹاف پہ لکھا ہوا تھا, خواہ پتھروں پر ہے, خواہ اونٹوں کی کندھوں کی ہڈیوں پر ہے, یا کھجوروں کی چھالوں پر ہے, یا کسی لکڑی پر ہے, جس بھی کسی مٹیریل پر لکھا ہوا ہے. اس لیے پڑھتے وقت تلاوت کرتے وقت سب کو زبانی یاد نہیں ہوتا تھا. پھر یہ جن کو زبانی بھی یاد ہوتا تھا نا, وہ دیکھ کے پتہ کیوں پڑھتے تھے کہ پڑھنے کا ثواب الگ ہے, دیکھنے کا ثواب الگ ہے, انگلی سے لگانے کا ثواب الگ ہے. جو بخاری کے اندر حدیث ہے نا, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, کہ جو قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ, تجویز و تقسیم کے ساتھ, مخارج اور صفات کے ساتھ, ہمس و جار کی رعایت کے ساتھ, شدت و رخاوت کی پابندی کے ساتھ, اطلاق اور اسبات کی پابندیوں کے ساتھ, انفتاح اور استعلاء کی اطباق کی پابندیوں کے ساتھ, اور استعلاء اور استفعال کی پابندیوں کے ساتھ, صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ, ان سب قواعد کی پابندی کے ساتھ جو قرآن مجید پڑھتا ہے, اس کو قیامت کے میدان میں منشیان تقدیر کے سب میں کھڑا کیا جائے گا. حاضرین معاشر پوچھیں گے کہ ان کو منشیان تقدیر کے سب میں کھڑا کیوں کیا ہے؟ کہ 22 اصل میں یہ ہے کہ منشیان تقدیر کا بھی تقدیر سے تعلق ہے, اور ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا بھی تعلق ہے. کا کیا تعلق ہے؟ کہ فرشتے تقدیریں لکھتے رہے اور یہ تقدیریں سنوارتے رہے. یہ قرآن پڑھانے والے تقدیریں سنوارتے رہے. لیکن صاحب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہیں, کہتے ہیں من یتتعتع فہو علیہ شاق فلہ اجران. جو ہکلا کے, جھجک کے, اٹک کے, رک کے پڑھتا ہے, کہیں تک کہ اس نے تو سہاں عبادت اللہ کلّہ بیم سیدی باللہ وہ 2 گھنٹے تک ایک لفظ کے ایجے ہی کرتے رہتے. کہ ایک انسان رک کے پڑھتا ہے, جھجک کے پڑھتا ہے, اٹک کے پڑھتا ہے, اس کو 2 اجر ملے گا. وہ تو یہ سمجھتا ہے میں تو زبانی سے پڑھ ہی نہیں سکتا, مجھے کیا ملے گا؟ کہا 2 اجر. اور 2 کیوں؟ کہا ایک پڑھنے کا, دوسرا رکنے کا. کہا رکنا کون سا مستوجب اجر ہے؟ کہا دراصل اپنے مقصد کے لیے رکا ہوتا تو اور بات تھی, قرآن کے لیے رکا, قرآن کے لیے رکنا بھی ثواب ہے. اس لیے حضرت عثمان اگر انگلی لگا کے بھی پڑھتے تھے
یہ ایک طبی بات ہے، مگر جس وقت شیعہ کی تردید کرتے یہ ساری حدیثیں بیان کرتے ہو، اس وقت تم یہ بھی تو محسوس کرو کہ سرکار کو وقت سے پہلے پتہ ہے کہ کون کب مرے گا، لیکن ان کی شہادتوں کی سرکار نے اطلاع دی تو سرکار نے یہ نہ فرمایا کہ مٹی ان کی شہادت گاہ کی میں تمہیں دیتا ہوں، یہ پاس رکھ لو، جب ان کی شہادت واقع ہوگی تو اس مٹی کے ذریعے سے سب کو اطلاع کر دی جائے گی۔ کاش شانوں کے اعتبار سے کسی بھی وہ شان کے ہیں لیکن سرکار کے ہم نشین ہیں، ان میں جزو رسول کریم کوئی نہیں ہے، اور جزو رسول کریم ایک حقیقت ہے۔ جس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عہد سعادت مہد میں یہ جھگڑا چلا کہ خاتون جنت افضل ہے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے، ایک طبقے نے کہا جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے، انہوں نے کہا افضلیت کی وجہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، خلیفہ اول کی، انہوں نے کہا سرکار کی بیوی بننے کے بعد یہ جو فضیلت ہے یہ قابل غور نہیں ہے، کیونکہ بڑے فضائل جو کرنل ہو جائے میجر کی صفت اس کے قابل غور نہیں رہتی، سرکار سے بحث چھڑو۔ ان کا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ تو سرکار کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی کیا خصوصیت ہے، وہ تو ساری باقی بھی حضور کی ازواج ان کے ساتھ ہی ہوں گی۔ ان کا ایک میری بات کا جواب دو، وہ کہتے کیا جواب کہ کیا سوال ہے؟ ان کا مجھے یہ بتلاؤ کہ قرآن مجید نے اولاد کو جزو تسلیم کیا کہ نہیں؟ جو مشرکین نے فرشتوں کو کہا خدا کی بیٹیاں ہیں، اس وقت اجعلوا لہ من عبادی جزءا، کیا انہوں نے خدا کے اجزاء بنا لیے ہیں؟ یہ اشارت النص سے یہ بات ثابت ہے، نصوص سے استدلال کے جو چار مشہور طریقے ہیں ان میں ایک اشارت النص ہے، تو ان میں یہ بتلا دیا گیا کہ اولاد جزو ذات ہے، یعنی میری بیٹیاں جب ہوتی جب میں ٹکڑے ہو سکتا، اولاد ٹکڑا ہوتا ہے، باپ کا ماں کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر میں ٹکڑے ہو سکتا، میں ڈیویزیبل ہوتا، مجھے کسی سے تقسیم کیا جا سکتا تو پھر تو میری اولاد ہوتی، جب میں ڈیویزیبل ہوں نہیں، مجھے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، میرے جزو نہیں بنائے جا سکتے، میری اولاد نہیں ہو سکتی، اس جگہ قرآن مجید نے تسلیم کیا کہ اولاد جزو ذات ہے۔ ہاں، اور ہدایہ نے لکھا ہے جزء المرء فی معنی نفسہی، شخص کا جزء بذات شخص کے ہوتا ہے۔ ان کا اب حضرت سیدہ خاتون جنت کے مقابلے میں اب کوئی ایسی دلیل لاؤ جو اس وزن کے ساتھ برابری کے وزن کو اٹھائے۔ ان کا اس جگہ تو ہم کچھ دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ فرمایا پھر اگر یہ دلیل اس کے مقابلے میں دلیل نہیں لا سکتے ہو تو مجھے یہ بات بھی کہنے دو کہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء فی الجنہ، اے خاتون جنت تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ نہیں؟ واہ محبوب کریم تیرے انداز گفتگو پر قربان، یہ نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں تو جنت کی ملکہ ہے، فرمایا اس اتنے کو پسند کرتی ہے، یہ تیری مرضی پر رہا کہ تو پسند، وہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ چوائس ہے سرکار کی، یہ فرمانا کہ اما ترضینا ان تکونی سیدۃ النساء والجنہ، کیا تمام جنت کی عورتوں کی سردار بننے کو پسند کرتی ہو؟ اور سرکار کی لاڈلی ہونے کے بعد پھر جنت کی ملکہ ہونا کون سی کوالٹی رہ جاتی ہے؟ اس کے صاحب نے آ کے تسلیم کیا، واپس آئیے اپنے اصل مضمون پر کہ یہ سوچ کے کیا عمل کی درستی سید ہونے کے لیے شرط ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ کہ کسی مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کے واسطے صحت عملی شرط ہے؟ یہ جس نمازہ نے پاڑے شاڑے کیتے ہوں، روزہ شدہ کدھر پنیا توڑیا ہوا ہے، اس کی مسلمانہ شمار نہیں کرنے، خبرہ دلوے کہ نہ کراں، جب نہ کرو تو اس نے جنانی کی طلاق سمجھی جا سی، دین دیسی طلاق ہو، کیا بات ہے، اس لئے اس کی مسلمان پیو نہیں وراثت نہیں ملن لگی، مربے شربے جڑی باڑیاں چودری شودری چھوڑی کے راجے روجے، یہ سید پیر فقیر مربیاں لے، یہ کسا نماز شماز نہیں بیلے نہ پڑھی یا کوئی روزہ پنی تروڑی سٹیا سو، تو تو آنے بس صحت عمل مسلمان ہونے واسطے شرط ہے، تو یہ سارے کام پورے نہیں کیتے، تو ایسا مسلمان نہ سمجھنے، تو پتہ ہے نتیجہ کہنے کسی، ایک نتیجہ لے وہ مسلمان نہ سمجھے گا، اس لئے اس نے بیوی طلاق، ایک
دوسرا ایک ہے تواڑے پیو نے مربے زمینہ مکان دکان سامان اے تواڑے نہ نہیں لگ سکتے مومن باپ نہیں وراثت کافر بیٹے کی نہیں ملنی اتنی بڑی ڈز لائی نا تجھے کی نہیں پکڑی تجھے کی نہیں کیسی جی بیچاری انہوں نے کہا معصومیت نبیوں واسطے شرط ہے کوئی نبوت نہ دعویٰ کیتا سمجھا یہ بات آئیے قرآن مجید کی آپ کو سیر کراتے ہیں آج وہ شعر شروع پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا کیونکہ اس وقت وہ تحقیق کا بازار اتنا کھول دیا گیا ہے کہ اس میں شعر کی گنجائش نہیں بنتی موقع کوئی آگے پڑھ بھی لیں گے ایسی بات نہیں کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں شعر پڑھے گئے اور مسلم شریف کے متن کے اندر شعر بطور حدیث کے درج بھی ہیں یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے ان من الشعر الحکمت وان من البیان لسحر سرکار فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں اور بعض بیان جادو ہوتے ہیں آدمی کی فکریات کو گرفتار کر لیتے ہیں آدمی کے بیان میں اس کا تندی اور زور ہوتا ہے جس طرح کہ بین بجائی جائے تو سانپ گردن نیچے سے کھڑی کر لیتا ہے رقص کرنے لگتا ہے اس کو یہ نہیں پتا میں زہریلا جانور ہوں اس کی مستی سے جھومنا بین کی آواز پر لہریں کھانا یہ منظر دیدنی شنیدنی ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ نے عمل کی پاکیزگی سید ہونے کے لیے شرط قرار دے دی میں پوچھتا ہوں کہ کنتم خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے آپ ذرا اس پر غور کریں کہ یہ ایک بہترین امت کیا مراد ہے یعنی جتنی امتیں کسی بھی نبی کے دور میں کبھی بھی گزری ہیں ان سے لے کر آج تک ساری امتوں کی سرداری کا تاج مدینے والی سرکار کے غلاموں کے سر پر ہے پوری دنیا کی امتوں میں سے اقوام عالم میں میری طرف دھیان کریں یہ نکے مسوم جا کے جلا وضو شوزو پجنے پر اسن باہر کسی تو گھبراؤ نا میں جلا آپو آزاد کر سن بندہ گئے سی جلا ماڑی کہہ دے چچانا مولا تو ٹھہر سی مغز کام کرنا تو نسی نہیں سکنا ہاں مغزوں فارغ ہوئی ہے ہماری طرف بھی فارغ ہی ہے قرآن مجید نے کیا کہا اقوام عالم میں جس امت کا سر پوری امتوں میں اعلانیہ ممتاز ہے وہ کون ہے مدینے والی سرکار کے غلام اس میں یہ جو مرچوں میں اینٹیں پیس کے ڈالتے ہیں یہ بھی شامل ہیں کہ نہیں یہ جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں یہ بھی شامل ہے کہ نہیں اور جو پانی میں دودھ ملاتے ہیں وہ بھی شامل ہے کہ نہیں کیا بات ہے انہیں افضلیت میں کیا پیر افضلیت میں وہ حقدار ہیں کہ نہیں ان کو نکال کے تو آپ کی امت افضل نہیں ہے نا وہ بھی بیچ میں رہیں گے اچھا سابقہ امتوں میں جس آدمی نے دن کے وقت 1000 مہینے روزے رکھے ہیں رات کے وقت 1000 مہینے اس آدمی نے اللہ اللہ کی ہے ساری رات جاگ کے گزاری ہے ایسے وہ سارے گروپ اکٹھے کریں اور اس امت کے سارے گنہگار اکٹھے کریں وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے بطور امت کے یہ افضل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فضل الہی کا جو فیضان ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ گنہگاروں کی جھولیاں بھی بھر دی آپ کہیں گے جناب یہ تو ہم نہیں مان سکتے کہ بغیر کچھ کیے کہ اتنی بزرگی ملے یہ تو قرآن مجید میں ہے یہ کس طرح نہیں مانیں گے کیوں بھئی یہ ماننا پڑے گی نہیں پڑے گی اب اس امت کا اگر گنہگار ہو کے بھی سابقہ پرہیزگاروں پر افضل ہے اس قاعدے کا کیا نام ہوگا جناب فضل الہی اس کا نام ہوگا اس کا نام ہے فضل الہی اجر کے قاعدے کی پابندی یہ بےایمانہ ہے حاکم اپنے انصاف کو قائم رکھنے کے لیے مزدوری کرنے والوں کو یکساں طور پر مزدوری دیتا ہے اگر کسی کو فالتو دے دے تو اس کی کرم نوازی ہے اس پر باقی دعویٰ نہیں کر سکتے اس کو زیادہ کیوں دیا ہے کہا تمہارے ساتھ جو مزدوری کانٹریکٹ ہوا اس کے مطابق تو مزدوری ملی ہے نہیں ملی ہے بونس دوں میری مرضی کیوں بھائی اگر اصلا تساں کہ دسی سٹیا ہے ککھ بھی نہیں کیتا تو ہے جنتی پھر کب کیوں کی بابا
کھ بھی نہیں کیتا اللہ ہے جنتی. عز الدین بن عبدالسلام آپ کی کتاب امدۃ الاحکام اصول فقہ کی کتاب ہے. جس طرح علامہ بدر الدین زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن لکھی ہے، بعد میں تفسیر پر کام کرنے والے کسی شخص نے اس کو جدا کر کے کام نہیں کیا، بیچ میں رکھنا پڑا. اس شخص نے اصول پر کام کیا، بعد میں جتنے اصولیوں نے کام کیا اس شخص کو عز الدین کو بیچ میں سے نہیں نکال سکے. قاعدہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کا فضل الہی کے قاعدے کو چیلنج نہ کرو. کہ جو پیدا ہی رب نے جنت میں کیے ہیں ان کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ یعنی جو مخلوق اللہ نے پیدا ہی جنت میں کی ہے وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں. اب ملا نہیں یہ بیٹھ یہ تو کیا لگا ایڑا نال اپنا کام کریے نا. میں پٹھوارا نہیں رہا جی، پٹھوارا نہیں بولی نے ڈنگا کو ماڑا موٹا جلا تو گل چنگی طرح سمجھ آ گئی. تیرا پالیسی میٹر میں دخل کیا ہے جی؟ کسی کو دوزخ میں بھیج دینا یہ کوئی انصاف ہے کہ ذرا کسی نے بات کر دی سرکار کی شان میں دوزخ میں تو جنہیں پیدا ہی دوزخ وچ کیتا انہوں کیتا ہی کہ جنہیں پھر کیا اسی جس کی خدا سمجھی بیٹھے چپ کری طرح. انما یرید اللہ، وہ صرف اللہ کی مرضی ہے. یہ جو ہے نا ویٹو پاور، اٹانومی، خود مختاری اس کا اعلان ہے. تو کیا لگتا ہے مرتبوں کا؟ میری مرضی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر تطہیر عطا کرتے وقت عمل کا نام ذکر کر کے بعد میں تطہیر عطا کی جاتی تو قاعدہ سمجھ میں آ جاتا کہ تطہیر برابر ہے اعمال صالحہ کے. رب نے کہا اعمال کے بدلے میں نے دی، مرضی کی وجہ سے دی. اب سوال یہ بتا تیری مرضی کیوں؟ امام عبد الکریم شارستانی نے ایک مناظرہ نقل کیا، شیطان رب سے مناظرہ کرتا ہے. یہ مناظرے نے ٹھاک کی بڑا پیڑا ہے جگہ پہ کسی تو رب کی بھی قدر مارنا گال کر سکتا. سمجھ آئیے بات؟ وہ ایک نواں پڑھیا نا اپنی دادی کی ڈانٹ ڈپاٹ کرے، چھاڑ چھپاڑ دادی کی کرے. پیو آخر وہ الو نے پٹھیا ماڑی ماؤ کی تو کی ایسا کہ تو ماڑی ماؤ کی کیا کرنا ہے؟ کیا بات ہے. جی تم باری مولا تو کہتے میں بھی تاری مولا. وہ پاگلا ہے تاری دو باری ماں ہے، کیسا بیوقوف ہے، کیا پڑے سو رہا بیڑی ڈوبی بیٹھا ہے. مناظرے کا ٹھڑک ہے خدا کے مقابلے میں آ گیا. اچھا خدا بتا تیری تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں کسی جگہ بھی لکھا ہوا ہے بندے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. کہا میں نے تو بندے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے نا. نہیں تو یہ دوپہر کے وقت تیرے سامنے سجدہ کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں نا. سورج طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت جو سجدہ کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں نا. تیری خدائی سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں. مجھے ایسی رولنگ بتا جو تجھے خدا سمجھتا ہو پھر وہ کافر ہو سکتا ہو. مناظرے پیچھا تو ڈاڈا ماری گیا نا. کھاڑے ہیں بیڑی نہیں پکڑنے والے چھنڈ مارو ویر جی. بڑا خوش ہے کہ میں پیچھا مار گیا ہوں. اب اس کا جواب کوئی نہیں. رب کہتا ہے تو مجھے یہ بتا کہ جب میں نے سجدے کو حکم دیا تھا تو تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہ لما اسجد لہ، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ انہوں نے کہا یہ تو کہا تھا. انہوں نے کہا اگر تم مجھے خدا سمجھتا تو کیوں نہ کہتا؟ کیوں کہا ہے مجھے خدا ہی نہیں سمجھتا؟ اب رب کہتا ہے
کہ اگر مجھے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تیری مرضی ہی کیوں ہوئی تو پہلے جس نے کیوں کہی ہے نا اس لیگل ایڈوائزر سے مشورہ لے لے، بعد میں پھر کر بات۔ ذرا ٹھیک ہے کنٹا میں معافی چاہوں، کیا بول رہا ہے 10 منٹ تو نہیں کڑیاں پیچھے ہی ہیں، ٹائم شروع ہے تو پھر اللہ بھی تو پیچھا مارنے سے صدرہ۔ مراد یہ ہے کہ اگر نسب موضوع بحث ہوتی اور عمل کے بدلے میں یہ عزت ملتی، پھر تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ فضیلت جب تک ان کا عمل نہ ہو فضیلت نہیں ملے گی۔ صحابی کے لیے اب بتا رہا تھا صحابی کو، ان کا نام حضرت حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں لیکن یہ بے نقطہ خا کے ساتھ، وہ نقطے والا خمار نہیں، ہاں علامہ بدر الدین بڑی شخصیت کا انسان ہے۔ بخاری شریف کا مطلب دھیان رکھیں کہ کیا میں خوش طبی کی بات اس وقت کر دیتا ہوں جو آپ ایسا سمجھنا اور گئے ہیں اور نہ بچنے روچی رہ گیا ہم بھی گیا اولا پھر کوئی حقیقت نقطہ ماری سٹنا بھی تو صدرہ تازہ دم ہوئی بھی تو گل وہ شہلہ سنو۔ لیکن آپ سے توجہ چاہوں گا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیمات شروع ہیں۔ بخاری شریف کے متن کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے سرکار خوش ہو کے ذرا سا مسکرائے، سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ کے اثر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری زندگی کے سارے اعمال لے لو، یہ جس کام پر سرکار مسکرائے ہیں نا یہ کام مجھے دے دو۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں نے جتنا پڑھا یہ آپ کے ملک کیا، یہ حدیث ثابت کرتی ہے لینا دینا درست ہے۔ یہ آپ گاڑیوں کے پارٹ ایکسچینج کرتے ہیں نا، ان کا یہ ایکسچینج کر لو، وہ عمل مجھے دے دو، میری زندگی کے سارے عمال تم لے لو، تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگی، ایک نظر سے مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ آل نظر جانتے ہیں کہ آل محبت کا نگاہ دزدیدہ ہی سے دیکھنا کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے عمر کتنا ذہین آدمی ہے، کیسی بات کی ہے، اس سے پیشتر بھی کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے لالوں کو ٹھیکریوں پر بیچا ہو؟ وہ عمل جس پر سرکار کو خوشی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ صرف نمازیں روزے ان میں وہ جان نہیں ہے کہ جو سرکار کے مسکرانے کی وجہ سے اس عمل میں جان آئی ہے۔ معلوم مسکرانا بڑی چیز ہے نا۔ حضرت حمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اچھے عمل تو نہیں کیے، پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کہ تو یہ تیرے اوپر نہیں ہوتے اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے، تیرا لوٹا جو ہے اس میں 2 من پانی نہیں آتا اس لیے تیری محبت سچی نہیں ہے، تو 2 3 مہینے چنوں کی دال نہیں کھاتا اس لیے تیری محبت سچی نہیں ہے، تیرا بستر تیرے کندھے پر نہیں ہوتا اس لیے تیری محبت سچی نہیں ہے۔ فرمایا گناہ کے ہوتے ہوئے بھی تیری محبت سچی ہے، میرے ساتھ ہوگا۔ ان کے بارے میں ہے کہ 3 مرتبہ انہوں نے شراب پی، 3 مرتبہ ان کو دور مارے گئے۔ قاضی ایاز آپ کی کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ کتاب المحبت جلد 2 اس کے اندر یہ بات موجود ہے، درے مارے گئے۔ کس بات پر؟ شراب پینے پر۔ ایک مرتبہ شراب پی درے لگے، پھر شراب پی پھر درے لگے، پھر شراب پی پھر درے لگے۔ اب میں تو اس صحابی کے نالین پر قربان ہوں جس کو سرکار کہیں میرا صحابی ہے۔ میرے نزدیک تو صحت عقیدہ شرط ہے صحابی ہونے کے لیے، دیدار مصطفیٰ ایمان کے ساتھ۔ میرے نزدیک اعمال تو اس کی صحبت کا، اس کی صحابیت کا حصہ نہیں ہے، اس کو ترقی درجات میں دخل ہے، نفس صحابیت میں دخل نہیں۔ ان پڑھوں سے باتیں کرتے ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ ان کو درے لگائے، ایک صحابی ان کو لعنت کرتے معاذ اللہ سبحانہ اللہ کہ تم پر خدا کی لعنت ہو، تم سرکار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو، شراب بھی پیتے ہو۔ اس سرکار فلا تلعنہ ہو،
فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کو لعنت مت کرو، یہ خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اس سے آگے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے کسی عمل پر سرکار تھوڑے سے مسکرائے، فاروق اعظم اس کی قیمت بھرنا چاہیے، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، یہ مسکرانے والا عمل مجھے دے دو۔ اب ذرا دیکھیے حضرت حمار رضی اللہ عنہ دن میں 100 مرتبہ نظر آتے، 100 مرتبہ سرکار ٹھا ٹھا کر کے ہنستے ہیں۔ اگر ٹھا ٹھا کر کے نہیں ہنستے تو کم از کم دیکھ کے ساتھ، جو مسکرانے سے بڑا نمایاں اور واضح ہے۔ تو ایسا آدمی جس کو 3 مرتبہ حد لگی ہے، اعمال کے اعتبار سے وہ خود مانتا ہے کہ میرے اعمال معیار کے مطابق نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی زندگی میں سرکار 1 مرتبہ مسکرائیں، فاروق اعظم پوری زندگی کے نیکیاں داؤ پر لگائیں کہ یہ لے لو، ایک مسکرانے والا عمل مجھے دے دو۔ اب بتاؤ جس کے اندر نیکیوں کا وہ ذخیرہ ہے ہی نہیں، دن میں 10 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ جتنی مرتبہ تھا سرکار دیکھ کے ہنستے۔ زاہد یہ رنج کی بات نہیں، واقف کیفیات نہیں، زاہد یہ رنج کی بات نہیں، تو واقف کیفیات نہیں، یہ بات ہے ہاتھ میں خواجہ کے، ناقابل کو قابل کر دے، ناقابل کو قابل کر دے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر بابا میں گل کر لگا تھا، دھیان کر جی بالکل، سبحان اللہ، پکا پیدا کرو جی، دھیان دساں بالکل جناب۔ یہ لوفے جے جڑتوں وچ کھاڑی ہونا تساں دھیان رکھو کرنے۔ یہ توجہ بھی زیادہ مدد دے دیں۔ یہ پتہ نہیں کس نے نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں۔ عرض ہے جس وقت کائنات میں ایک عظمت انسان کو دی جانے لگی، لقد کرمنا بنی آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بزرگی دی۔ اچھا یہ جو آج تک پیدا ہو رہے ہیں باب آدم کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہے نا، ان کو بزرگی کب دی؟ جس وقت آدم علیہ السلام کے بارے میں قصہ چلا، ان کے کتنے اعمال رب نے دیکھے، ان کا انتظار کیا کہ یہ کتنے اعمال نیکی کریں گے تو بعد میں بزرگی دیں گے۔ قاعدہ فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیت لہ، یہ بیضاوی کی عبارت ہے، جس وقت کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے۔ قاعدہ سمجھ میں آنے میں تھوڑی دقت ہوگی، لیکن میں تو جی گل کر سکتا سمجھائی تو چھوڑ سکتا ہوں، تو منو تو پویں نہ منو، گل سمجھ آ جائے سی بالکل۔ دل آخر نا اس پلوانے مکہ ماریا جائی پر بندے کی ماری سٹیا، اس پلوانے نے کوئی نام ہی ہویا اسی نا، معلوم ہے بندہ مارنے جو سے پلوان کی دخلا نہ کی دخل مالا مسیر ہوئی تو گال کٹی سو، گال اس کی بری لگی لیکن وجہ اس نے مسیر ہونا ہے، ماری تے اس نے نانی ہے کی ایک گال کٹی تے لگی کس کی ہے، جڑی می کٹی مڑی سا کی لگی ہے، اور اس کی برا لگنے نہیں وجہ مسیر ہونا ہے، اس کا نام ہی کوئی آیا اسی نام، معلوم ہے اس کی بری لگنے کی وجہ مسیر ہونا ہے۔ بنی بنوت سے ہے بیٹا ہونا، نام نہیں لیا کہ زید بکر چودھری راجہ خان شاہ پیر فقیر، یہ نام نہیں لیا، بلکہ کہا آدم کے بیٹے ہیں ان کو بزرگی دی کب؟ جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک کس قاعدے کے مطابق دی؟ سید کے لیے یہ شرط جب اس کے اعمال ٹھیک نہ تو سید نہیں ہوتا۔ اب حکم کس پر مرتب ہوا؟ آدم کا بیٹا ہونے پر۔ بیٹا نسب ہے یا کسب؟ نسب ہے۔ کسی کے گھر پیدا ہونا اس کا نام ہے نسب، کچھ کرنا اس کا نام ہے کسب۔
کیا تو انہوں نے کچھ نہیں تھا نا. آدم کے گھر کچھ پیدا ہوئے تھے, کچھ پیدا ہونے والے تھے. کہا ان کی آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے فضیلت دی, ولیوں کو دی, نبیوں کو دی, گنہگاروں کو دی, پرہیزگاروں کو دی. کافروں کے بھی انسانی شرافت میں وہ بھی شامل ہے. یہی وجہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کافر کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ وجہ کا انسان تو پھر بھی ہے نا. ہاں, اسی لیے آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ کافر کی بیٹی ہو یا مومن کی بیٹی ہو, آپ یکساں طور پر اور اس کی عصمت کا دھیان رکھیں. کیوں؟ اگرچہ کافر کی بیٹی ہے, یہ جو یہاں کی آوارہ عورتوں کے پیچھے مسلمان پھرتے ہیں سمجھتے حرج کچھ نہیں, یہ بڑی کافرانہ سوچ ہے, یہ مومن کی سوچ نہیں. جب حاتم طائی کی لڑکی گرفتار ہو کر کے آئی, سرکار نے اپنی چادر لے کے اس کے سامنے تان لی. نبی پاک علیہ السلام کا دل پگھلا, اس نے چادر اس کے سامنے کر دی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کافر کی ہے پر بیٹی تو ہے. شرافت انسانی کافر کو بھی حاصل ہے. اب انسان کا چمڑا اگر پکایا جائے, جسے بکری کا چمڑا, بیل کا چمڑا پکایا جائے پاک ہو جاتا ہے. انسان کا چمڑا اگر پکائیں بوجہ بزرگی یہ پاک نہیں ہوگا. تو کیا مسلمان کا چمڑا تو بوجہ بزرگی کے پاک نہیں ہوگا؟ کافر کا چمڑا اگر پکا لے پاک ہو جائے گا؟ نہیں پاک ہوگا. کیوں کہ انسان کو انسانیت کی وجہ سے جو بزرگی ملی ہے نا, اس کے اندر کافر بھی شریک ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اور کفر کے حالت میں بھی کوئی فضیلت مل سکی کہ نہ مل سکی؟ بیٹا آدم کا ہو, غیر مومن ہو کے بھی وہ بزرگ سمجھا جائے. اولاد مصطفیٰ ہو تو پھر اس کے لیے ایمان سے زیادہ شرط قائد کرنا. سمجھ آئیے بات؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریۃ بعضها من بعض. سبحان اللہ. پیر بابا جس کی درس نظامی آن سے پچھو کڈو نو, اس کی کڈو تو پھر پیچھا کچھ نہیں رہنا. اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو, نوح علیہ السلام کی اولاد کو, وہ آل ابراہیم و آل عمران, اور آل عمران کو اور آل عمران کو چن لیا. علی العالمین, عالمین پر. یہ جن کو اس وقت کے عالمین پر سب سے افضلیت عطا فرمائی, یہ سارے ولی تھے؟ ہاں, یہ چھوٹی چھوٹی کے کافر جو ان میں گزرے وہ مانتے ہو گزرے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے بھی کہا ان کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی. وجہ پوچھے کہ ایک جب ان کے اپنے اندر کوئی خوبی کی ایسی کوئی نمایاں وجہ نہیں تو پھر ان کو بزرگی کیوں عطا فرمائی؟ کہا ذریتاً. یہ وہ قواعد ہیں جو جن کو کہتے ہیں اسلام کے معیاری علوم, اسلامک نارمیٹیو سائنسز, اسلام کے معیاری علوم. یہ کیا بات کریں, اس جگہ کہتے ہیں درآں حال کے, یعنی ان کے چننے کی وجہ یہ حال تعلیلیہ ہے, وجہ بیان کرتا ہے کہ ان کو یہ فضیلت کیوں عطا کی. کا ذریۃ بعضھا من بعض, وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. یعنی یہ جن بزرگوں کے نام لیے گئے ان کی اولادوں کو بوجہ ان کی اولاد ہونے کے ہم نے ان کو کائنات پر فضیلت عطا فرمائی. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی اولاد ہونے کے ناطے سے فضیلت دی جا سکتی ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد کو بلا لحاظ عمل کے ان کو عالمین پر فضیلت دی جا سکتی ہے. وجہ پوچھا کہ کیوں دی ہے, کہا یہ ان کی اولاد تھے. اگر ان کی اولاد ہونا عالم پر فضیلت کی وجہ ہے تو پھر جناب مصطفیٰ کی اولاد ہونا یقیناً عالم پر افضلیت کی ہے. اس کے تحت حضرت علامہ تفتزانی ہاں اس واسطے یہ تندے کرنے رہے ہیں بھائی کتابوں جس
پکے بندے کی گل نہ کرو، وہ کسی گل سمجھی اسی کی تھی۔ علامہ تفتزانی وہ آدمی ہے جو اپنے وقت میں علامہ سما گزرا ہے، اللہ، ہاں، اور تیمور لنگ کے دور کا آدمی ہے، اور اس نے سارے ملک کے علماء کو، صوفیاء کو بلایا، بڑے خوشی سے کہ بادشاہ بلایا، وہ تھا شیعہ۔ حضرت علامہ تفتزانی کہ میں نہیں جاتا، بدعقید آدمی نہیں جاتا۔ آج کل یہ کرتے تھروکنے پہ سارے حکمرانوں نے سامنے یہ جھوٹیا نہیں علامت ہے۔ سرکار بغداد نے کہا میں نہیں جاتا کسی کے پاس، میرے پاس کوئی ہے تو دیکھیں گے۔ علامہ تفتزانی نہیں گئے، ان کو جبرن لے جایا گیا، جبرن لے جا کے گئے، لیکن وہ تیمور لنگڑا تھا نا، اس طرح ٹانگ آ کے کہی ہوئی ہے علامہ تفتزانی کے منہ کی طرف، بیٹھا ہوا ہے کرسی پر۔ علامہ تفتزانی نے بیٹھ کر دونوں ٹانگیں اس کے منہ کی طرف کر دی۔ اس وقت تیمور لنگ یہ اپنے وقت میں سکندر بلے کی تدبیر میں تھا، یہ بیگ صاحب کی برادری کا آدمی تھا، مغل تھا۔ مگر یہ وہ مغل اعظم کی اولاد ہے، یہ مغل برلاس ہے۔ یہ جو جلال الدین اکبر کا خاندان ہے نا، یہ وہ خاندان ہے، وہ چنگیز خان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جنگیز، ہاں جی۔ تو دونوں پاؤں اس کی طرف کر کے بیٹھ گئے، تو اس نے آپ سے پوچھا اینچے کر دی، یہ دونوں پاؤں میری طرف کیوں کیے ہیں؟ انہوں نے کہا تو اینچے کر دی، تو نے میری طرف یہ استلات کیوں کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا مرا لنگ است، میں لنگڑا ہوں، میں سکیڑ نہیں سکتا، ایٹ کوئی نہ سکنا، میں سکیڑ نہیں سکتا، اب ترا لنگس مرا ننگس، تو لنگڑا ہونے کی وجہ سے سکیڑ نہیں سکتا، اور مجھے تیرے جیسے بے غیرت آدمی کے سامنے دو دانو ہو کے بیٹھنے سے شرم آتی ہے۔ میں اس ادا سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ، مزہ ہے نا۔ یہ وہ آدمی علامہ تفتزانی نے شرح عقائد میں سب سے آخری چیپٹر یہ ہے، اور سارے علماء کرام کی گل یاد رہی۔ ایک گل آقا تو سکی ہمارے کو پوچھو بھی تو کدو پھر ایسے کتاب نہ لانی تک سا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بلا جیون امبیٹوی نے جو ہندوستان کا علمی دنیا کا راجہ تھا، اس نے اپنی تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھی ہے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، علامہ بیضاوی جو دنیا تفسیر کا تاجدار تسلیم ہوتا ہے، بیضاوی کے اندر لکھی ہے۔ علامہ شامی جو کہ دنیا فتویٰ کے اندر بادشاہ تسلیم ہوتا ہے، اس نے اپنے فتاوی شامی کے اندر نقل کی ہے، اور امام حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ سمجھا یہ بات؟ علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے بندے ہیں نا، وہ ہر طرح کے فرشتوں سے افضل ہیں، اعلیٰ فرشتوں سے بھی اور عام فرشتوں سے بھی وہ افضل ہیں۔ اچھا، لیکن اس پر بھی اتفاق ہے جو خاص قسم کے فرشتے ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ عام قسم کے انسان افضل ہیں یا عام قسم کے فرشتے افضل ہیں۔ علامہ تفتزانی کہتے ہیں کہ اعلی تحقیق کی تحقیق یہ ہے کہ عام قسم کے انسان بھی عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ کہ عام قسم کے اگر فرشتے بھی ہیں تو معصوم تو ہیں، عام قسم کے بندے معصوم تو نہیں ہیں، معصوم تو صرف نبی ہیں۔ اچھا، یہ کچھ بھی ہے پر خاکی ہیں، وہ کچھ بھی ہے نوری ہیں، تو وہ طریقہ آپ بتاؤ کہ نوری بھی ہو، معصوم بھی ہو، وہ پیچھے رہ جائے، اور ایک گنہگار بھی ہو، خاکی بھی ہو، وہ آگے نکل جائے، وجہ بتاؤ کیا ہے؟ اس پر علامہ تفتزانی کی تحقیق ہے کہ نسب کی وجہ سے آدم کے گھر پیدا ہوئے، آدم کے گھر پیدا ہونے کی یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کو پیش کیا ہے، یہ ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ افضل قرار پائے۔ اچھا، گنہگار ہو کے بھی کوئی طریقہ تو ہے نا کہ پرہیزگاروں سے معصوموں سے افضل ہو، وہی قاعدہ تسلیم کرو نا کہ امت کے باقی افراد سے آل بیت رسول اولاد رسول افضل ہے۔ کیوں؟ خدا کا فیصلہ ہے، جس طرح گنہگار انسان عام قسم کے معصوم فرشتوں سے وہ افضل ہے، اسی قاعدے کے مطابق اولاد رسول گنہگار کو بھی عام قسم کے انسانوں سے وہ افضل ہے۔ وقت بڑا زیادہ ہو گیا، غالباً میں 1.25 گھنٹہ بول گیا ہوں، تو اب اجازت چاہتا ہوں۔